ہماری اس حاضری کو اپنی برکت میں قبول فرمائے، اور جن احباب نے اس پاکیزہ محفل کے انعقاد میں جس طرح بھی حصہ لیا، مالک اپنی بارگاہ میں اسے درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ نام بھی شفیق ہے اور سب کے لیے شفیق ہے۔ ہمارے بھائی صاحب ان کی صحت خراب ہے، بیمار ہیں، ان کے لیے بھی اس محفل پاک کی برکت سے دعا کرنی ہے۔ اور ایک میرے اور بھائی انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کی بیماری کا ذکر کیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ جو کوئی بیمار ہے اسے صحت عاجلہ اس محبوب کی محفل کے صدقے عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یہ چاہتا ہے تھوڑا سا آج اسی پر ہی گفتگو کروں، کیونکہ اس نعت شریف نے کچھ جذبات ایسے کر دیے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ذرا آپ احباب کے سامنے بھی کہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، کہ حضور آگے تو حضور ہیں، چلے نہیں گئے ہیں۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب بندہ امت پر اللہ رب العزت نیکی کرنا چاہتا ہے نا، کرم کرنا چاہتا ہے، رحمت بھیجنا چاہتا ہے نا، تو پہلے اس نبی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ میرے نبی تو اللہ نے بلائے تو گئے ہیں نا، تو شروع کہاں سے کروں؟ یہ چاہتا ہے کہ امت میں جو سب سے افضل ہے انہی سے شروع کیا جائے۔ جی میرے صدیق، چونکہ یہ جگہ بڑی ہمارے لیے بڑی محبت والی ہے جہاں بیٹھے ہیں۔ مسجد ویسے بھی محبت کا ایک گھر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سب احباب کو مسجد سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ امن والی سرزمین جو ہے نا ہمارے لیے بڑی محبت والی ہے۔ جس طرح چنہار کی سرزمین سے بڑی میرے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت ہے نا، اسی طرح امن کی سرزمین کو بھی وہی نسبت حاصل ہے۔ یہ کونوں کا سامنے والا جو پہلے والی مسجد تھی، تو میرے حضور قبلہ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جی، میرے حضور قبلہ عالم کے خلیفہ مجاز گزرے ہیں حضرت حاجی بقا محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان پر جو پہلی نظر پڑی تھی نا وہ اسی کونے سے پڑی تھی۔ اس کونے، اس پہلی نظر نے ہی ان کو کمال کر دیا تھا، انہیں وہ مقام عطا کر دیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، اور پھر وہاں ہمارے وہ مہربان سنگی اسودہ خاک ہیں جو میرے حضور قبلہ عالم سے وہ عقیدت اور محبت اور قلبی لگاؤ رکھتے تھے۔ ادھر دیکھیں سید یعقوب صاحب اسودہ خاک ہیں، سید حلیم صاحب اگرچہ ہم انہیں لے کر چلے گئے کھجری مسجد میں، وہ بھی یہاں کے ہی رہنے والے تھے۔ دیگر احباب دیکھ لیجیے آپ جو بھی ہیں، کیونکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں میں ایک خوبی ہے کہ جہاں بھی گئے، چاہے اپنا ملک چھوڑ کر روزی کی تلاش میں بیرون ملک چلے گئے، چاہے یہاں رہے، ان کے عقیدے بڑے صاف ستھرے رہے۔ بات عقیدے کی ہوتی ہے، عقیدے پر ہی سارا دار و مدار ہے۔ اعمال بھی وہی قبول کیے جائیں گے نا، کیونکہ میرے امام بخاری نے جب بخاری شریف شروع کی نا جمع کرنا، جو قرآن کریم فرقان حمید کے بعد صحیح کتاب کے طور پر کہا جاتا ہے، ساری حدیثیں ہم جمع نہیں ہو کر سکے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس حوالے سے کہ جو انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں وہ صحیح ترین انداز میں روایت کے اعتبار سے ہے۔ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی تو وہ حدیث جس نے بھی جمع کی، چاہے کسی وجہ سے وہ حدیث تواتر تک نہیں پہنچتی ہے تو میرے نبی سے منسوب ہے نا۔ لیکن امام بخاری جب بخاری شریف کو مرتب کرنا شروع کیا تو ابتدا میں ہی ایک حدیث مبارکہ لائے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے، اور نیت کو تھوڑا پھیلائے نا تو عقیدہ بن جاتا ہے، کہ جو عقیدہ ہے اسی پر بنیاد ہے۔ اور اگر عمارت کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو اوپر جتنا کام کرتے رہے وہ کمزوری رہتی ہے۔ بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ تو امام بخاری نے بھی سب سے پہلے جب سوال کیا گیا کہ یہ کیوں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ اندر ٹھیک نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ پہلے اس اندر کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اس دل کو پاک کرنا پڑتا ہے، تو پھر جا کر کچھ ملتا ہے۔ تو میرے صدیق نے
میرے حضور آپ کا جو نسبی خاندانی تعلق ہے اور صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، اور نسبی سے ہٹ کر بھی جو طریقت کا شجرہ نسب ہے وہ میرے صدیق تک پہنچتا ہے۔ کوئی دونوں طرف سے لے لے، نسبی خاندانی اعتبار سے بھی لے لیں اور طریقت کے اعتبار سے بھی لے لیں، تو امت میں جو سب سے افضل ہے ان تک پہنچتا ہے۔ تو پھر حضور کے زندہ ہونے کی بات جو ہے اپنی قبر انور میں تو صدیق سے ہی پوچھتے ہیں نا، کسی اور سے کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پوچھتے بھی اس وقت ہے جب صدیق دنیا چھوڑ رہے ہیں، جب صدیق دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا والا وقت ختم ہو رہا ہے، تو وصیت کیا کر کے جاتے ہیں کہ جب میرا وقت آ جائے تو میری چارپائی کو میت کو اٹھا کر میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر رکھ دینا اور عرض کرنا، اگر جواب آ گیا تو پھر مجھے وہاں دفن کر دینا۔ تو جواب کون دیتا ہے؟ زندہ ہی دیتا ہے نا، جواب زندہ ہی دیتا ہے نا۔ تو چارپائی اٹھائی، میرے نبی کے روضہ انور کے سامنے رکھی۔ آج تو آپ بلڈنگ دیکھتے ہیں میرے نبی کی مسجد کی تو حیران ہی ہو جاتا ہے نا بندہ جی، لیکن اس وقت تو یہ بات تو نہیں تھی نا، کچی مسجد تھی، یہ اس زمانے کے اعتبار سے پختہ کی گئی تھی۔ اور روضہ انور صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ پاک ہے، یہ عظمت کسے حاصل ہے؟ وہ بہات المومنین کے چیز زیادہ تھی نا، ایک تو نہیں تھی عائشہ صدیقہ، لیکن اللہ نے کرم کس پر کیا؟ کس کے حجرے پر کیا؟ کس کے گھر پر کیا؟ کس کی گود میں میرے مصطفیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں گئے؟ وہ کوئی اور نہیں آپ کہہ سکتے، وہ صدیقہ کائنات کی عظمت ہے، صدیقہ کائنات کی شان ہے کہ ساتھ گود میرے نبی کا ان کی گود، سر میرے نبی کا ان کی گود میں ہے۔ ارے ان کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ ان جیسی شان کسی کو مل سکتی ہے؟ ان جیسا مقام کسی کو مل سکتا ہے؟ اسی حجرہ انور میں میرے نبی کا روضہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی چارپائی مبارکہ اس وقت اٹھا کر صحابہ لے کے کہاں لے گئے؟ صحابہ کا عقیدہ کیا بنے گا کہ میرے حضور زندہ ہے؟ صحابہ خود لے کر جا رہے ہیں نا، اور صدیق اکبر وصیت کر رہے ہیں، جب لے کر جانے والے بھی صحابہ اور جس کو لے کر گیا جا رہا ہے وہ بھی امت میں سب سے افضل صحابی، خلیفہ اول۔ اور ادب یہ، محبت یہ کہ جب خطبے کے لیے بیٹھے میرے رسول کے منبر پاک پر، میرے مصطفیٰ کریم کے منبر پاک پر، تو کہاں نشست بنائی؟ باتیں کون کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کا سینہ محبت مصطفیٰ سے لبریز ہے۔ وہاں بیٹھے جہاں میرے مصطفیٰ کریم کے قدم لگتے تھے، یہ وہ کر سکتا ہے؟ یہ تو صدیق ہی کر سکتا ہے نا، جو اپنا سب کچھ نبی کے نام پر لٹا دیتا ہے، اولاد قربان کر دیتا ہے، مال قربان کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتا ہے، وہ صدیق کے مقام تک پہنچتا ہے۔ اس صدیق کو آخری وقت میں ان کی چارپائی اٹھا کر میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، صحابہ ساتھ ہے، کوئی اور تو ہے نہیں، تھے ہی سارے صحابی۔ تو عقیدہ تو صحابہ کا یہ ہے نا کہ حضور زندہ ہے، اور ابو بکر صدیق نے کہا اٹھ کر، اور جب یہ دروازے پر رکھا دروازے کے باہر دروازہ بند ہے تو صحابہ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ تو صحابہ کا عقیدہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، یہ کسی اور کا تو نہیں ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ دروازے کے باہر دروازہ بند ہے۔ صدیق اکبر کا وصال پاک ہو جاتا ہے، اٹھایا میرے صحابہ نے صدیق اکبر کو، غسل دینے کے بعد ہی لے کر گئے نا، کفن دینے کے بعد ہی لے کر گئے نا، دروازے کے باہر کھڑا چارپائی رکھی، کھڑے ہو گئے صحابہ، عرض کیا اپنے نبی کی بارگاہ میں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ندا کس کو کی جاتی ہے؟ جو سن بھی رہا ہوتا ہے، جو زندہ بھی ہوتا ہے، جو حاضر بھی ہے، جو ناظر بھی ہے۔
جب عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، صدیق حاضر ہیں، اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ صدیق بھی زندہ ہے۔ حاضر تو وہی ہوتا ہے نا، صدیق زندہ ہے، صدیق نے یہ عرض کی ہے، ارے دروازہ کھلتا ہے، کھولنے والا تو کوئی نظر نہیں آتا، دروازہ کھولتا ہے، آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے صدیق کی مقام اور مرتبے کا؟ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے میرے نبی کے زندہ ہونے کا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ارے حضور زندہ ہے، آج بھی عذاب اس طرح نازل نہیں ہو رہا، آج بھی شکلیں نہیں بگڑ رہی، آج بھی پیشانیوں پر نہیں لکھا جا رہا، ارے آج بھی ہم نافرمانیوں کے اس مقام سے آگے نکل جہاں پہلی امتیں کیا کرتی تھی، آج بھی آگ بھی آسمان سے برس رہی، آج بھی پتھر نہیں آسمان سے برس رہے، کیونکہ میرے نبی ہم میں موجود ہیں، اور جب تک میرے نبی موجود ہیں وہ عذاب جو پہلی امتوں پر آتے تھے وہ اس امت پر کبھی نہیں آ سکتے۔ کہا میرے مصطفیٰ کریم نے حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، تو میرے صدیق وہاں دفن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر یار غار ہے تو یار مزار بھی ہے، اور یار غار نے ہی یہ مقام ادا کیا کہ اپنا سب کچھ قربان کیا، اور آخری وقت آیا تو میرے نبی کے پہلو میں دفن ہے۔ آئیے ذرا صدیقہ کائنات کی طرف ان سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی بنے گا ہمارے لیے حجت۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی کی ظاہری حیات کے بعد میں حجرہ پاک میں جاتی تھی تو عام تھا جس نے چادر اوڑھ کر جاتی، دوپٹہ لے کر جاتی تھی، پردہ کر کے نہیں جاتی تھی، اور جب میرے والد گرامی آگے تو پھر بھی میرا جانے کا معمول وہی تھا، پردہ پھر بھی نہیں کیا، حاضری دیتی تھی، اور جب عمر آگے آپ ارشاد فرماتی ہے پھر میں پورا پردہ کر کے چادر لپیٹ کر جاتی تھی، مجھے عمر سے حیا آتی تھی۔ اگر زندہ نہیں ہے تو حیا کس طرح آتی تھی؟ پہلے والد زندہ ہے، ارے میرے مصطفیٰ کریم ام المومنین ہے نا، اسی حال میں جاتی رہی، لیکن کہا جب عمر آگے تو حیا آتی تھی، عمر سے پردہ کر کے بھی جایا کرتی تھی، کوئی دیکھ رہے ہیں مجھے میرا آنا۔ ایک عرابی میرے نبی کے میرے علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ، یہ بچے بیٹھے ہیں نا، ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا کہ سارے خاندان والوں کو بلاؤ اور دعوت دو اسلام کی، تو اس پورے خاندان میں سے کون اٹھ کر لبیک کہا تھا؟ تو کوئی اور نہیں، میرے علی کی ذات تھی۔ بچے تھے نا اس وقت، چھوٹی عمر تھی، لیکن جب سرکار نے دعوت دی اپنے رشتہ داروں کو بلا کر، تو کون کھڑا ہوا تھا اس جوش اس جذبے کے ساتھ؟ بچے تھے ابھی، لیکن کھڑے ہو کر میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، فقہا نے یا مفسرین نے یا بڑے بڑے علماء نے کیا اس کی تطبیق کی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے میرے صدیق کی ذات ہے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے میرے علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں میرے زید ہیں، اور قربان دے حضرت زید پر۔ بچے تھے، ایک میلے میں گئے، بردہ فروشوں کے انہوں نے اٹھا لیا، بکتے ہوئے آئے، مکے کی وادی میں آئے، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ آپ کے کسی رشتہ دار نے انہیں خرید کر ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ارے باپ تلاش کر رہا ہے، چچا تلاش کر رہا ہے، بھائی تلاش کر رہا ہے، سارا خاندان تلاش کر رہا ہے، نہیں مل رہے۔ آپ خود سوچئے اگر کوئی بچہ، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، حتیٰ کہ ماں اور باپ فوت ہو جائے، دفن کر کے آئے تو غم آہستہ آہستہ ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی گم ہو جائے، نہ ملے تو غم کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
دکھ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پریشانی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اسی کیفیت کو لیے ہوئے مکے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ بیٹا تو مکے میں ہے، ارے کس کے گھر میں ہے، ارے جسے کافر، جسے مشرک صادق اور امین کہہ رہے ہیں، اس کے گھر میں ہمارا بیٹا۔ پہنچتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں بیٹا ہے، جتنے پیسے لینے ہیں لے لے، آپ نے بھی خریدا ہوا ہے، جتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہے، خاندان رو رہا ہے، ارے غم زدہ ہے، ہم آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ قربان جائے سرکار پر بھی، سرکار کی محبتوں پر بھی، سرکار کی شفقتوں پر بھی، سرکار کی رحمتوں پر بھی، ارے کہا جاؤ زید سے پوچھ لو، اگر زید جانا چاہتا ہے تو ہماری کوئی پیسہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ ارے زید تو پک چکا تھا میرے نبی کی بارگاہ میں، وہ مقام ملا، وہ مقام ملا، انہی کا نام آتا ہے قرآن میں، انہی کا نام آتا ہے، وہ مقام ملا۔ ایک ہی صحابی جن کا نام آیا وہ حضرت زید ہے غلام کس کے تھے؟ تو کسی کے، جب آئے میرے نبی کی بارگاہ میں پھر غلام نہیں رہے، پھر حاکم بن گئے، پھر مخدوم بن گئے۔ کہا پوچھو زید سے، جو بچے تھے، جوانی بھی نہیں آئی تھی، کہا پوچھو زید سے اگر جانا چاہتا ہے تو لے جو اپنے ساتھ، کچھ بھی نہیں لوں گا۔ حضرت زید سے باپ پوچھتا ہے، سنو ذرا، کوئی اور نہیں پوچھتا، بھائی صاحب ہے، کہا بیٹے کہا ہوگا نا تیری ماں تڑپ رہی ہے، کہا ہوگا نا تیری بہن تڑپ رہی ہے، کہا ہوگا نا تیری رشتہ دار ساری عورتیں تڑپ رہی ہے، تیرے سارے رشتہ دار تڑپ رہے ہیں، آؤ میں باپ ہو کر تجھے لینے آیا ہوں۔ ارے حضرت زید نے کہا نہیں باپ تو ہو، اب جو اب جس کے پاس آیا ہو اس کی جو شفقتیں ہیں وہ باپ کا مقابلہ نہیں۔ وہ زید کہتے ہیں غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائی، یہ تطبیق ہو گئی نا کہ وہ لایا پہلے یہ لائے جو بھی لائے، کہا یہ چار کا حل ہو گیا۔ حضرت مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تو سن لیا آپ نے کہ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ کیا تھا، عقیدہ یہ تھا، اور اب آئیے علی المرتضی شیر خدا کا ارشاد فرماتے ہیں، بات میں کر رہا تھا، بچے بیٹھے نا، انہیں تو اور فخر ہونا چاہیے کہ جن کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں نا، سب سے پہلے بچوں میں ایمان ہی انہوں نے قبول کیا، جن کا نعرہ لگاتے ہیں نا، اور پھر ادھر دیکھیں بدر کی طرف، تو پھر بھی نظر بچوں پر ہی اٹھتی ہے نا، اٹھی یا نہیں اٹھی؟ حضرت معاذ کی طرف دیکھیے، حضرت معاذ کی طرف دیکھیے، کون تھے؟ بچے تھے، اور بعض کو ایسے تھے کہتے ہیں کہ وزن، میرے نبی نے کہا چلو ان کا وزن کر لو، ایک آر سرکار نے جوش میں، تو ایک نے کیا کیا، چھوٹے تھے بچے تھے، جہاد کا شوق تھا، تو جہاد نکلتا جا رہا ہے مسلمانوں سے، ان کے دل سے نکالا جا رہا ہے، کیونکہ عشق ہے جہاد میں، اور اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ فاقہ گوش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے اندر سے روح محمدی کو نکالا، یہ روح محمدی تو عشق مصطفیٰ ہے، تو عشق تھا صحابہ میں کہ قربان ہوتے جاتے تھے، تو کیا کرتے؟ بچے تھے، عمر بھی تھوڑی تھی، کان بھی توڑا، ایک کا کان چھوٹا تھا، بچے تھے نا، تو کیا کرتے؟ ایڈیو کے بال کھڑے ہوئے، پنجے بال کھڑا ہوتا ہے، اونچا نظر آتا ہے نا، تو آپ کسی طرح سرکار مجھے اجازت دے دیں جہاد، اور ایک کیا کرتے؟ انہوں نے کو پتھر ڈالیے جیب میں، کہ تھے نا یہ کمزور سا جو بندہ ہوتا ہے چھوٹا سا بندہ، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا نہیں آپ کمزور، تو انہوں نے پتھر ڈال لیے کہ حضور نے وزن کرو، ٹھیک ہے جی، انہوں نے پتھر ڈال لیے کہ میرا وزن بھی پورا ہو جائے، میں جہاد کے لیے نکلا۔ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ دو نوجوان بچے پھر رہے تھے،
انہوں نے مجھ سے پوچھا وہ میرے نبی کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، جو میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، آج بھی تو بدبخت ایسے ہیں نا خبیث ملعون جو میرے نبی کی بات کر کیوں دھرنے دیے جا رہے ہیں، کیوں احتجاج کیے جا رہے ہیں؟ اسی لیے کیے جا رہے ہیں نا کہ سرکار سے محبت ہے، سرکار سے عشق ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ذرا ہمیں وہ بتا دیجئے وہ کون ہے۔ انہوں نے پوچھا تو بچے کو کرے گا کیا؟ کہا نہیں، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، آج ہمیں اس کا کام تمام کرنا ہے۔ جذبہ دیکھیے، ہو نہ ہو جذبہ تو ہونا چاہیے نا، عشق تو ہونا چاہیے، ایمان کی پختگی تو ہونی چاہیے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بچے پھر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، تو میرے قریب سے دیکھا میں نے کہ ابو جہل جا رہا ہے، سب سے بڑا دشمن وہی تھا، تو میں نے اشارہ کیا یہ ہے قربان جائے ان صحابہ پر بھی، ارے ان بچوں پر بھی جو میرے نبی پر قربان ہونے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ تیزی سے لپٹے اس ظالم کی طرف، اس کافر کی طرف، ایک نے وار کیا، دوسرے نے وار کیا، اس کا کام تمام کر دیا، اور کیا کیا؟ آئے قربان جائے صحابہ پر توڑے توڑے میرے نبی کی بات کر، یا رسول اللہ مار دیا اسے، یا رسول اللہ دشمن کو ختم کر دیا، دوسرا کہ میں نے قتل کیا، ایک کہ میں نے قتل کیا، جھگڑا پڑ گیا دونوں کا۔ حضور نے فرمایا تلواروں سے خون صاف تو نہیں کیا؟ کہتے ہیں نبی کو علم ہی نہیں، ارے جو میرے نبی کی نگاہ دیکھتی ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جو میرے نبی کا اختیار ہے نا اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اختیار بھی دے کر بھیجا، علم بھی دے کر بھیجا، اس لیے شاہد ہیں، قیامت تک کے لیے دیکھ رہے کیا ہونا ہے، کیا ہونے والا ہے، دیکھیں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ موجود ہے نا ہم میں، دیکھ رہے قیامت تک کے لیے، تب جا کر گواہی بنے گی نا۔ دونوں کا تلواریں تو نہیں صاحب کی کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے نبی فرمایا نکالو باہر، قتل کہاں ہوا؟ میرے حضور تو نہیں دیکھ رہے تھے، قتل کر کے آئے تو کہا یا رسول اللہ قتل کر دیا ہے، لیکن سارا نقشہ میرے نبی کے سامنے، تلواریں دیکھی تو میرے مصطفیٰ کریم قربان جائے، میرے نبی نے فرمایا دونوں نے قتل کیا۔ نوجوان تھے، بچے تھے نا آپ کی طرح جو ویسے ہیں نا، یہ جذبہ تھا ان میں۔ میرے علی رحمت اللہ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں حضور کی ظاہری حیات کے 3 دن بعد، دن بھی بتا دیے، 3 دن بعد ایک اعرابی آئے، ناظر صاحب وقت ہو گیا آپ کا، بس ہی رہا جی، کیونکہ انتظامیہ لائن تو نہ پڑھا جی۔ 3 دن بعد، چلو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جی، 3 دن بعد ایک اعرابی آیا، اعرابی کہتے تھے جو شاید شہر سے باہر کا بندہ ہے، ٹھیک ہے اس کو اعرابی کہتے تھے، آیا چیختا چلا رہا ہے میرے نبی کی قبر انور پر، میرے علی مرتضیٰ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے، رونے لگا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عقیدہ تھا میرے صحابہ کا، اور جو عقیدے میں کمی آتی جا رہی ہے تو یہ خبیث بکواس کر رہے ہیں، چاہے فرانس ہو، چاہے بیلجیم ہو، چاہے ڈنمارک، چاہے پاکستان ہو، اس میں بھی تو ہوا ہے نا پچھلے دن، اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے عقیدے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا کہا؟ اپنی جان پر کچھ ظلم کر دیا، اس نے کیا کہا یا رسول اللہ اللہ سے معافی لے کر دیجیے، اللہ سے بھی دعا کر سکتا ہے، مالک بخشتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخشش فرما دے، ہمارے جانے والوں کی بخشش فرما دے، لیکن اس کا عقیدہ کیا تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، پڑھو جی آئے جاؤ کا جاؤ کا آگے نہیں پوری نہیں، جاؤ کا تو کا جو ہے وہ ضمیر کیا ہے؟ کیا جی مولانا کہہ رہے خطاب کی ہے، تو خطاب کس کو کیا جاتا ہے؟ جو زندہ ہو، سامنے تو چارپائی پڑی ہو، مردہ بھی تو ہو سکتا ہے،
جاؤ کا قرآن کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرے نبی سامنے ہیں، میرے نبی زندہ ہے۔ ارے یہ فقط نہیں، ارے میرے نبی رب سے معافی لے کر دیں گے، یہ عقیدہ تھا۔ کہا ظلم کر کے آیا ہوں اپنی جان پر، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہوا ہے، آپ ہی کا تو دیا ہوا ہے، آپ ہی کی تو عطا ہے، یہ آیت بھی قرآن کی ہے، اس آیت کو تلاوت کیا۔ ارے میرے نبی نے فرمایا تیری بخشش ہو گئی، تیری اس گناہ کی بخشش، تیری اس غلطی کی بخشش ہو گئی۔ آئیے ذرا غوث اعظم کی طرف چلتے ہیں۔ اصلی حسینی سید ہے نا، یہ کہا نا، یعنی دونوں طرف سے، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حسنی اور حسینی ہے۔ آپ کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں، دو شعر پڑھے اور شعر کیا تھے کہ سرکار مسافہ کرنا چاہتا ہوں، سرکار ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ کرم کیا میرے نبی نے، کرم کیا میرے نبی کے، وہ نبوت والے ہاتھ باہر آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ قبر انور سے آتے ہیں نا۔ یہ تو دور نہیں، آپ پیچھے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو قریب ہی نہیں جا سکتے ہیں نا، اس وقت قریب جاتے تھے، قبر انور سامنے ہوتی تھی۔ یہ تو ان بدبختوں کی وجہ سے جو آئے تھے مدینہ طیبہ میں کہ کسی طرح سرنگ نکال کر ارے جسد اثر کو لے جائے، انہیں کیا خبر نبی زندہ ہے۔ آئے نا خواب میں اس وقت کے حکمران کو، اور وہ شکلیں بھی دکھائی میرے نبی نے، یا نہیں دکھائی یا نہیں دکھائی؟ کہا یہ وہ بدبخت ہیں، یہ وہ ملعون ہیں، آئے تو نیکی کے لبادے میں ہیں، نیک نہیں ہے۔ ارے ہر اس لبادے میں کبھی نیک نہیں ہوتا، اس لبادے میں جو مرضی لبادہ اوڑھ لے، نیکی والا لبادہ اوڑھ لے، کہا نیک نہیں ہوتا۔ ارے آپ نے جا کر اس وقت کے حکمران میں سارے مدینہ طیبہ کو بلایا، شکلیں دیکھی، دعوت دی نا، دیکھتا گیا، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، کچھ بھی نہیں ملا۔ کہا جو شکلیں حضور نے دکھائی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، پریشان ہو گیا۔ پھر خواب میں سردار آیا، پھر نبی نے فرمایا فلاں جگہ بتا دی۔ کہا کوئی اور بندہ ہے کوئی؟ کہا یہ دو بڑے پرہیزگار، کہ بڑے پرہیزگاروں سے بھی بچا کرے، ٹھیک ہے، یہ بڑا ڈاکہ ڈال دیتے ہیں کبھی کبھی ایمان پر۔ کہا دو بڑے پرہیزگار، بڑے نیک، دن بھر وہ ذکر ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے رہتے ہیں، وہ شیطان کو خون نکالا کرتے تھے، اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا بلاؤ ذرا انہیں، دل میں کھٹکا ہوا وہی شیطان ہوگی جو مجھے خواب میں دکھائے گئے۔ جب بلایا شکلیں دیکھی، کہا یہ تو وہی، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ بہت آگے پیچھے کیا، کہا نہیں میرے نبی کا فرمان ہے، شکلیں میرے نبی نے دکھائی ہیں، جھوٹ کیسے؟ پتا چلا کہ وہ یہودی نسل تھی اور یہ سازش کر کے آئے تھے، اپنے حجرے میں نہیں، انہوں نے لیا ہوا تھا، رات کو سن نکالا کرتے تھے کہ کسی طرح، اور میرے نبی کے قریب پہنچ چکے تھے، سن نکالتے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ پورے اس ایریے میں سیسا پگھلا کر ڈالا کہ کوئی آئے نہ سکے قریب، کوئی کھود ہی نہ سکے اس کو۔ وہ نبی اس لیے تھوڑا سا دور رہتے ہیں لیکن ہے دلوں سے قریب۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ، شعر ہی پڑھے پڑھتے، ابھی شعر پڑھنا تھا کہ سرکار کے دستے اقدس پایا، تو زندوں پہ آتا ہے یا جی کھڑے ہو جائے نا، کئی بار کسی قبر پر گئے، ہاتھ باہر نکالے، ملنا چاہتا ہوں، ملانا چاہتا ہوں، تو کر سکتا ہے۔ تو میرے غوث اعظم نے کیا کیا؟ ہاتھوں پر بوسہ دیا اور پھر سر آئے ان ہاتھوں پر رکھ دیا۔ یہ تو یہ تھی نا۔ آئیے ذرا سید شیخ احمد رفاعی کی طرف دیکھتے ہیں، پہنچے مدینہ طیبہ میں، پہنچے قبر انور پر پہنچے، روضہ انور پر پہنچے، اپنے
یہ بھی سادات کرام سے تھے، یہ بھی سادات کرام سے تھے، حسبی نسبی تھے۔ یہ حسبی نسبی ہونا بڑا ضروری ہے کہ یاد رکھیں، سادات بھی حسبی نسبی ہونا بڑا ضروری ہے۔ پہنچے تو کیا کہا کہ یا رسول اللہ پہلے اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا قدم بوسی کے لیے۔ اپنی روح کو کہاں سے؟ مصر سے آئے تھے نا، اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ سرکار آئی تو سامنے کھڑا ہو، آئی تو کرم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ کرم ہوا، اور کرم بھی کیسے ہوا کہ آج باہر نکلے میرے نبی کے، اور امام السید شیخ رفاعی نے میرے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا نا، اولاد تھے انہوں نے، سادات کرام سے تھے نا، ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ دور نہ جائیے، سعید بن مسیب صحابی میرے نبی ہے نا، ایک وقت آیا تھا، اس وقت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جب مدینہ طیبہ میں اذان بھی نہیں ہوئی۔ کہا نا ایک وقت آیا تھا نا، تاریخ کہتی ہے نا کہ کچھ دنوں کے لیے نہ تو اذان اور نہ نماز۔ چھوڑیے ان باتوں کو، اللہ خود سنبھالے گا، سنبھال لیا جو ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ حشر۔ اگر ایک بار کوئی باہر آ جائے نا قبر سے تو سارے ٹھیک ہو جائیں، آتا کوئی نہیں، اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے، اور قانون یہ ہے کہ کسی کے سامنے کچھ نہ ہو سوائے نظروں والے، ان کی نظر دیکھتی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اکیلا مسجد نبوی میں ہوتا، کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو جب نماز اذان کا وقت ہوتا، آہا کیا ہی بات ہے، جب اذان کا وقت ہوتا تو اذان کی آواز آتی، تو کون اذان دینے والا تھا؟ میرے نبی کے ساتھ دو ساتھ تو تھے نا، میرے نبی کے حضرت ابوبکر اور عمر تو ساتھ تھے نا، اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ اور میرے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ہندوستان میں خرافات کا دورہ ہوا، بدعات کا دورہ ہوا، دین میں ملاوٹ آ گئی، تو جو مرد مجاہد اٹھ کر کھڑا ہوا نا، وہ میرے عمر کی اولاد سے۔ عمر کا کوڑا اگر ادھر مشہور تھا، عمر کی ادھر بڑی، اگر یہ بات مشہور تھی نا تو عمر کی اولاد میں بھی وہی جذبہ تھا، کھڑا ہوا۔ اور میرے مجدد الفسانی سے ہی میرے سرکار کا سلسلہ آ رہا ہے۔ آپ کے خلیفہ، آپ خود نہیں، آپ کے خلیفہ حضرت آدم بنوری ان کا نام، ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ وہ وقت کا بادشاہ تھا، کوئی ناراض ہو گیا ان سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ والے دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے جھگڑنا، اس سے کچھ بات کرنا، ان کے مریدین بڑی کثرت سے تھے، تو بجائے اس کے ہم خود ہی چلے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ سفر تو نہیں تھے، جہاز میں بیٹھا تو پہنچ گیا، اس کو بحری جہاز تھے، اسی طرح کچھ پیدل سفر ہوتے تھے۔ جب وہ نکلے نا تو بادشاہ کو خواب میں آیا کہ یہ بندہ چلا گیا تیری حکومت ہی چلی جائے گی۔ اس نے بڑے دوڑائے، اپنے فوجی سپاہی دوڑائے، جو ان کا اس وقت رسالہ ہوتا تھا، لیکن وہ نکل کے وہ جہاز پر بیٹھتے تھے، مدینہ طیبہ پہنچتے، سرزمین مکہ میں پہنچتے پہلے، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ میرے مجدد پاک کے خلفاء میں سے ہیں، آدم بنوری ان کا نام ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ ان کی قبر جو ہے نا، جہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے نا، جنت البقیع میں ہے نا، اور جہاں سایہ پڑتا ہے نا، دھوپ ہو گرم تو قبر ہی نہیں ہے، کیا سایہ پڑے گا؟ تو جو قبہ تھا میرے عثمان کی قبر کا، اوپر قبر بنی ہوئی تھی نا جس میں ہم بناتے ہیں، تو اس کا سایہ جہاں پڑتا تھا نا، وہ آدم بنوری کی وقت ایک نشانی دیکھ لیجیے۔ اب تو وہ باتیں ختم ہو گئی، کہاں نشانی جا کر کریں کیا، وہاں کھڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن جہاں جہاں وہ قبریں ہیں نا خاص خاص، وہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے کہاں چھپاؤ گے؟ پہلی تو بات یہ ہے، ورنہ جہاں پیرا زیادہ ہو تو بتا سوچے گا نا بات خاص ہے، جہاں آپ نے بٹھائے ہوئے پتہ ہی ہے کوئی خاص ہے، اور ہر خاص پر بندے بیٹھے ہوئے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بندہ دعا تو مانگتا ہے وہاں جا کر کہ خاص ہے تو یہ بیٹھے ہیں، عام پر تو یہ بھی نہیں بیٹھتے، کیونکہ خزانے کی حفاظت کی جاتی ہے نا، تو خزانہ یہ خاص لوگ ہی ہے۔ تو وہاں پہنچے، انہوں نے بھی یہی عرض کیا، رسول اللہ اس طرح نہیں جاؤں گا،
نہ جانا چاہتا. ہاتھ باہر آئے تو پہلے چومنا چاہتا ہوں، پھر یہاں رہنا چاہتا ہوں. سرکار کے ہاتھ باہر آئے. یہ تو کل کی بات ہے نا، یہ پرانی بھی نہیں ہے، یہ اس دور سے پہلے کی ہے. جو دور اب جا رہا ہے نا اس سے پہلے کی ہے، لیکن کل کی ہے نا. یہ مغل شہنشاہوں کا دور ہی ہوگا جس دور میں ہو گئے، کیونکہ وہی دور ہے میرے مجد پاک اکبر کا، یہی دور ہے نا، اورنگزیب کا، جہانگیر کا، اسی دور کی بات ہے نا. تو کل کی بات ہوئی نا. تو کہتے ہیں کہ دنیا نے دیکھا، ان کا یہ کہنا تھا تو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھ مبارک پائے اور میرے آدم منوری نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا کہ انتا جواری، جائے گا کہاں، تو میرا پڑوسی ہے. وہاں بہت آئی، ادھر ہی دفن ہوئے جگہ. تو میں نے اور حکومت کو کیا کرنا پڑا جب لوگوں نے دیکھا نا یہ تو وہ ہے جس نے میرے نبی کے ہاتھ چھوئے ہیں، جس نے بوسہ دیا ہے، مسافہ کیا ہے. دنیا ٹوٹ پڑی حضرت آدم کے ہاتھوں کو چھوڑنے کے لیے. تو کہتے ہیں حکومت وقت کو انتظام کرنا پڑا کہ کئی طرح رش پڑ جائے کہ انہی کے جان کے لالے پڑ جائیں. تو یہ کیا ہوگا نا، لائن بنائی ہوگی، کہو چومو ہاتھوں کو. کیوں چومو؟ وہ تو ہندوستان کے تھے، عجمی تھے، عربی بھی نہیں تھے، کیونکہ ہاتھ کس کے ہاتھوں کو چوم کر آئے تھے، اس لیے کہا کہ چومو ہاتھوں کو. یہ ہاتھ میرے مصطفیٰ کریم کو چوم کر آئے. تو میرے نبی تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے. میرے تصویر چشم عالم چھپ جانے والے. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا 9:30 تو یہ ہو گئے 9:45. تو اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اور جن کے صدقے یہ بہاریں ہیں انہیں بھی دعا میں یاد رکھیں، ان کے فیض و برکات جاری و ساری رہے. یہ جو نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے اسی گلشن کے پھول. اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کی علم میں، ان کی عمر برکتیں دے. اور ہم جو ویسے ہیں نا، اللہ ہمیں بھی وفا عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.